اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے اور وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رواں ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبتوں کا مقابلہ صبر اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو جان لیں مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ واضح طور پر دیے جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور پوشیدہ طور پر دیے جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے، کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائیوں کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، پر عظمت اتنی کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سید بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اس سے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، اور بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جاگ کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر، اور وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزر کر کندن بن کر اللہ نے اس کے دل میں مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے تو اس کو سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہی محبت کی اصل محبت ہے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات: اذان اور اقامت کے درمیان، شب قدر میں، تہجد کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، فرض نماز کے بعد، سفر میں، جمعے کے دن کی ایک گھڑی، عفا کے دن، سجدے میں، آب زمزم پیتے وقت، سحری کے وقت، میدان جنگ میں، روزے کی حالت میں،
بارش برستے وقت۔ یا اللہ ہمیں اپنی خیر کی خوشیوں والی صبح نصیب فرما، اپنی سخاوت کی کثرت سے ہماری امداد فرما، اس صبح کی ہوا کے ساتھ ہمارے رزق، خوشی اور عافیت کا سامان عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کسی کو کم تر نہ سمجھو، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کے چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ بندے کے اخلاق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ لہٰذا اپنے اخلاق اچھے کریں، نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ جس کتاب میں عورت کو پردے کرنے کا حکم ہوا ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ غیر محرم پر بھروسہ عورتوں کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندر پنجرے میں موجود شیر پر ترس کھا کر اسے آزاد کرنا، اسے یقین کے ساتھ کہ واحد آپ وہ لڑکی ہیں یا وہ انسان ہیں جسے وہ نہیں کھائے گا، حالانکہ در حقیقت وہ سب سے پہلے آپ کو ہی کھائے گا۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ 10 گناہ گار عورتیں، بے پردہ عورتیں، احسان جتانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بضرورت گھر سے نکلنے والی،